بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس درس میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مرابحہ پر۔ مرابحہ کے اوپر پچھلے 2 سیشن سے جو گفتگو چل رہی ہے، اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ مرابحہ کا موضوع طویل موضوع ہے کہ جس کو 1 یا 2 سیشنز کے اندر سمیٹنا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے 4 سے 5 سیشنز اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی ہم مرابحہ کی چند چیزوں پر بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ امور ہیں کہ جو مرابحہ کے اندر پیش آتے ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ مرابحہ کے اندر چونکہ جو چیز ہے وہ بینک اپنے کلائنٹ کو پہلے دے دیتا ہے اور اس کے پیسے اس کو بعد میں ملتے ہیں، تو بینک کی اب چیز کلائنٹ کے پاس جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی قابل اطمینان چیز ہو۔ تو یہ قابل اطمینان چیز کسی شرعی سیکیورٹی کی صورت میں لی جا سکتی ہے، جس کی ایک صورت رہن ہو سکتی ہے کہ بینک اپنے کلائنٹ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی اپنی چیز رہن رکھوائے، اپنی کسی پراپرٹی کے کاغذات رکھوائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بینک اپنے کلائنٹ سے ضامن کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی گارنٹر اس کو پیش کرے جو اس بات کا ضامن ہو کہ اگر کلائنٹ نادہندہ ہوا یا اس نے قسط میں تاخیر کی تو اس کی طرف سے اس کا ضامن ادائیگی کر دے گا۔ تو ضامن چونکہ کلائنٹ کو ضروری نہیں کہ مفت میں مل جائے، تو آج کل مارکیٹ میں ضمانت کے اوپر کام کرنے والی ایجنسیز موجود ہیں جو اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے ادائیگی کریں گے، لیکن وہ اس ضمانت کی فیس لیتی ہیں۔ تو یہ بات ملحوظ رہے کہ ضامن جو ہے وہ ضمانت کی فیس لینے والا نہ ہو، کیونکہ ضمانت کی فیس سراسر سود ہوگی۔ جب قرض دے کر اس پر زیادتی نہیں لی جا سکتی تو صرف اس بات پر کہ میں آپ کی طرف سے جو آپ کا قرض ہے وہ ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، اس کی بھی فیس نہیں لی جا سکتی۔ تو ایک تو یہ بات کہ ضامن جو ہے اپنی ضمانت کی فیس نہ لے، دوسرا یہ کہ ضامن جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹیشن کے اخراجات لے سکتا ہے، جو اس کے کاغذی کارروائی کے اگر اخراجات ہو رہے ہیں تو حقیقی اخراجات وہ لے سکتا ہے کلائنٹ سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کلائنٹ نادہندہ ہوتا ہے یا وہ تاخیر کرتا ہے قسط میں تو بینک اس کو کسی قسم کی پینلٹی نہیں ڈال سکتا۔ اسلامک بینک کا یہ بڑا واضح سا فرق ہے سودی بینک سے۔ لیکن جیسے کہ لوگوں میں دیانت کا فقدان ہے، تو اب کوئی گاہک اگر بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کو کیسے لگام ڈالی جائے، اس کی بھی ضرورت تھی۔ سودی بینکوں کے پاس تو بڑا آسان سا حل موجود ہے کہ وہ اس کو جرمانہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اسلامک بینک کے لیے یہ لمیٹیشن ہے کہ وہ جرمانہ کر نہیں سکتا، تو اس سے پھر عقد کے ابتداء میں تصدق کا التزام کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے، اور وہ صدقہ بھی بینک کی نگرانی میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر مرابحہ رول اوور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رول اوور کسے کہتے ہیں؟ سودی بینک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب بھی کلائنٹ تاخیر کرتا ہے یا وہ ادائیگی کے قابل نہیں رہتا تو اس کے ساتھ مزید ایک عقد شامل کر کے مزید اس کو کچھ قرضہ دے کر، اگر وہ کاروباری کلائنٹ ہے تو اس کے ساتھ معاملہ آگے چلایا جاتا ہے، اور پچھلا جو زمانہ گزرا ادائیگی کے بغیر اس کا بھی سود اس پر ڈال کر اگلا عقد کر لیا جاتا ہے۔ پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلائنٹ کے پاس کہیں سے اچانک رقم آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یکمشت ساری رقم ادا کر دوں جو مجھے سود دینا پڑ رہا ہے، یا مجھے یہ ایک لمبی مدت اپنے پاس پیسہ رکھنے اور تاخیر سے ادائیگی کرنے پر کاسٹ آ رہی ہے، میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ تو فقہ میں بھی یہ اصطلاح ملتی ہے کہ ضع وتعجل، یعنی جو مقروض ہوتا ہے اس کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ جلدی ادائیگی کر دیں، آپ سے اتنا قرض کم کر دیا جائے گا۔ یا جو مدیون ہے وہ دائن کو آفر کرتا ہے کہ میں جلدی ادائیگی کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے دین کا اتنا حصہ کم کر دیں، تو اس کو ضع وتعجل کے نام سے مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بینک میں اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ میں یکمشت ادائیگی چاہتا ہوں، تو عقد میں اس بات کی شرط لگا کر یہ معاملہ کرنا تو درست نہیں ہے، بعض فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر شرط کے بغیر یہ معاملہ کیا جائے تو پھر یہ درست ہو جائے گا۔
شرط کے بغیر معاملہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے ایگریمنٹ میں یا کہیں بھی کاغذات میں اس کا ذکر نہ ہو کہ اگر میرے پاس پیمنٹ جلدی کرنے کی صورت ہوئی تو میں آپ کو جلد پیمنٹ کر کے ساری آپ سے اپنا جو دین ہے وہ اتنا کم کروا لوں گا. لیکن اگر بینک ایسا کر دے تو گنجائش ہے. پھر ایک بات یہ قابل لحاظ ہے کہ مرابحہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ جس کی لاگت کا تعین ہو سکے. جس کی لاگت کا تعین نہیں ہو سکتا اس چیز میں مرابحہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کاسٹ کا حوالہ دینا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے. تو اگر اس میں لاگت کی تعین نہیں ہو سکتی تو اس چیز میں مرابحہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز گندم آپ کو کسی نے اگر ہدیہ کی ہے تو آپ اس پر مرابحہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مرابحہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کاسٹ بتائیں گے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، اور یہاں کاسٹ بتانے کا کوئی امکان نہیں. اس کے بعد مرابحہ میں کچھ غلطیاں ہیں جو بینک میں ہوتی ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں. ان غلطیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرابحہ کو قیاس کیا جاتا ہے کنونشنل فائنانسنگ پر، یا مرابحہ کے عقد کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، اس کو عملی جامہ پہنانے والے لوگ ہیں وہ بینکنگ انڈسٹری سے، کنونشنل بینکنگ انڈسٹری سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا مرابحہ کا اور کنونشنل فائنانسنگ کا. تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات مرابحہ میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کو خاص طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک غلطی یہ ہے کہ مرابحہ کو ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ جس طرح سودی بینک کے پاس ایک ہی پروڈکٹ ہے قرض، وہ ہر کسی کی ضرورت اسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ پورا کر رہا ہوتا ہے. لیکن مرابحہ کے ذریعے سے صرف اسی کلائنٹ کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے جو کہ کسی چیز کی خریداری کی ضرورت رکھتا ہے، اس کو پروکیورمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہر کلائنٹ کی ہر ضرورت مرابحہ سے نہیں پوری ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر اس کو ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں، اس کے لیے رقم چاہیے، تو اس ضرورت کو مرابحہ کے ذریعے سے نہیں پورا کیا جا سکتا. دوسری غلطی یہ ہے کہ مرابحہ میں جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے وہ بعض اوقات مرابحہ کے معیار پہ پورا نہیں اترتی. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مرابحہ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی قیمت، اس کی لاگت متعین ہو سکے، اور اس طرح دیگر چیزیں بھی ہیں جو مرابحہ کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس میں ہونی چاہیے. تو بعض اوقات وہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہو رہا ہوتا. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کاغذی کارروائی ہے، اس کو کاغذ پر اگر کر لیا جائے، عملاً اگر نہ بھی ہو تو مرابحہ انجام پا جائے گا. حالانکہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی کہ مرابحہ ایک مرحلہ وار کئی مراحل پر مشتمل عقد ہے جو اپنے وقت پر جن مراحل کا انجام پانا ضروری ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بینک سپلائر سے بھی چیز حاصل کر کے اپنے قبضے، اپنی ملکیت میں نہیں لاتا، اس سے پہلے اپنے کلائنٹ سے مرابحہ کا عقد اگر اس کے جو برانچ کے لوگ ہیں وہ کر دیں تو یہ معاملہ بالکل غیر درست ہو جائے گا، اور یہ شارٹ سیل ہو جائے گی اور غیر مملوک کی بیع ہو جائے گی کہ بینک کی ملکیت میں ابھی کوئی چیز آئی بھی نہیں اور آگے اس کا عقد ہو رہا ہے. تو یہ غلطی ہو سکتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے خریدی ہوئی چیز کوئی ہے اس پر مرابحہ کو لاگو کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی وہی خرابی ہے کہ قیمت کا اگر تعین نہیں ہوگا تو اس پر مرابحہ نہیں ہو سکتا. اس پر مرابحہ کی بجائے مساومہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مرابحہ اس پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں آپ نے کاسٹ کا حوالہ دینا ہے، اور کاسٹ یہاں اگر غیر معلوم ہوئی تو مرابحہ اس پر نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد پھر جو مرابحہ کو انجام دینے والا جو عملہ ہے وہ اس کی پوری تفاصیل جو ہے مرابحہ کی جو اوپر چیزیں گزری ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ان کے علم میں نہ ہو، تو وہ ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے بھی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. تو مرابحہ کے عقد میں ان کی ناواقفیت بھی وجہ بن سکتی ہے غلطیوں کی. اس کے بعد مرابحہ کے مختلف ماڈلز ہیں، مختلف اشکال ہیں جو بینکوں میں کسٹمر کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے رائج ہیں. ان کا ذکر کر لیتے ہیں. ان میں ایک ایڈوانس پیمنٹ مرابحہ ہے. ایڈوانس پیمنٹ مرابحہ میں سادہ سے یہ سمجھ لیں کہ بینک جو سپلائر سے چیز لیتا ہے، یعنی اس نے بازار سے چیز خریدنی ہے پھر آگے اپنے کلائنٹ کو دینی ہے، اب وہ جو بازار سے چیز خریدتا ہے تو وہ سپلائر کو ایڈوانس میں
اس چیز کی ادائیگی کرتا ہے۔ بعض اوقات سپلائرس کی شرط ہوتی ہے کہ ہمیں ایڈوانس میں پیمنٹ کریں، ہم تب آپ کو چیز اٹھانے دیں گے، تو یہ ہے ایڈوانس پیمنٹ مرابحہ۔ تو اس کے بعد ہے کریڈٹ پیمنٹ مرابحہ۔ کریڈٹ پیمنٹ مرابحہ ایڈوانس پیمنٹ کا برعکس ہے کہ اس کے اندر بینک نے جو بازار سے چیز خریدی ہوتی ہے وہ کریڈٹ پر یعنی ادھار پر خریدی ہوتی ہے، تو بینک یہاں چیز کے پیسے بعد میں ادا کرتا ہے اور چیز پہلے اٹھا لیتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگلی قسم مرابحہ کی، جو اگلی شکل مرابحہ کی جو بینک کو میں رائج ہے وہ ہے مرابحہ پلیج۔ اس میں جو بینک نے مرابحتاً چیز کلائنٹ کو بیچی ہوتی ہے اسی چیز کو پلیج یعنی رہن کے طور پر رکھوا دیا جاتا ہے، بینک اس کو رہن کے طور پر رکھوا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ رہن کس کے پاس ہوگی؟ یہ بعض اوقات پیچھے جب سپلائر جس سے اس نے اٹھائی ہے اس کو ادائیگی باقی ہوتی ہے، یہ اس کے پاس رہن ہوتا ہے۔ مرابحہ کے ویریئنٹس میں سے آخری ویریئنٹ ہے مرابحہ اسپاٹ۔ مرابحہ اسپاٹ کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات بینک کے کلائنٹ کو ایک چیز بڑی مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کو چیز کی ضرورت وقتاً فوقتاً اپنے استعمال کے حساب سے ہوتی ہے، تو بینک اس کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ چیز بیچتا رہتا ہے۔ تو جب بھی اس کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اتنی مقدار کا سودا ہو جاتا ہے، اتنی مقدار کا ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو یہ ہے مرابحہ اسپاٹ۔ تو دوستوں مرابحہ پر ابھی مزید تفصیل باقی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم اس کو کور کریں گے۔ اس سیشن کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔